الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور کاتب وحی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وحی بھی لکھوایا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے بھی نوازا تھا۔ تقریباً 40 سال ان کی حکومت رہی، 20 سال گورنری کا زمانہ اور 20 سال تقریباً پوری حکومت کے وہ سلطنت کے مالک تھے۔ جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ تم نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو تو وہ مجھے لکھو۔ حالانکہ خود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن انہوں نے اس میں کوئی عار نہیں سمجھا کہ علم کی بات اپنے چھوٹے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر 2 شاگرد ہوں ایک ہی استاد کے یا ایک ہی شیخ کے مرید ہوں تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے پوچھنا اپنی توہین سمجھتا ہے، لیکن اس قدر بڑے جلیل القدر صحابی، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کوئی بات سنی ہو تو مجھے لکھو۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ علم کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر فضیلت والے پر ایک اور فضیلت والا رکھا ہے۔ لِكُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَةٌ، ہر ذی فضل پہ ایک اور فضیلت والا ہے، یعنی کوئی آدمی حرف آخر نہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر علماء گزرے ہیں، لیکن وہ حرف آخر نہیں تھے، ان سے بڑے بھی گزرے، اور آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا جو ذو علم ہیں، لیکن یقیناً وہ حرف آخر نہیں، ان سے بڑے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بات بڑا عالم کسی چھوٹے سے پوچھ لے تو اس میں کوئی شرعاً نہ کوئی قباحت ہے، نہ اس کے لیے شرمندگی کا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ علم چونکہ کسی کی جاگیر ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، عطا تو اصل میں اللہ کی ہے ہی۔ اب یہ طلب کرنے والے پر ہے کہ اس کے اندر بے چینی ہے یا نہیں۔ اگر طلب اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس طلب کے مطابق عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ مفتی اعظم پاکستان تھے، بڑے جو ہے وہ بڑے جلیل القدر عالم تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جب کہیں تشریف لے جاتے تھے اور راستے میں کہیں اگر انہیں کہیں بیان کی آواز آتی تھی، یعنی کوئی عالم بیان کر رہا ہوتا تھا، تو کچھ لمحات کے لیے رک جاتے تھے اور فرماتے تھے میں اس لیے رک جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات جو میں نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، میرے پہلے علم میں نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے اور میرا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے اس سے۔ یعنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ مجھے علم کی طلب ہمیشہ ہونی چاہیے اور علم کی طلب رہنی بھی چاہیے۔ آدمی چاہے بوڑھا ہو جائے
پھر بھی طلب علم جو ہے کم نہیں ہونی چاہیے اس کی. اسی لیے ہم نے بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے تھے، اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے تھے، بلکہ اگر کوئی کہیں بیان کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ میں اپنا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو یہ ان کا کثر نفسی کا معاملہ تھا، تواضع کا معاملہ تھا. تو بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہمیں بھی کم از کم علم حاصل کرنے کے لیے اس میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری عمر سے چھوٹا ہے یا کم. کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے اور آپ کے چھوٹے کو وہ مسئلہ معلوم ہے تو اس چھوٹے سے مسئلہ پوچھنے میں کسی قسم کی ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بے دریغ اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھی مجھے یہ بات پتہ نہیں. اگر پتہ ہوگی تو وہ بتا دیں گے، نہیں ہوں گے تو آپ کہیں اور سے پھر حاصل کریں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے علم بھی، یعنی یہ بھی حضرت کی کثر نفسی تھی کہ کہیں بیان ہو رہا ہوتا تو آپ رک کر سنتے کچھ دیر، اور اس نیت سے سنتے تھے کہ کوئی فائدے کی بات ہو سکتا ہے میرے کان میں پہنچے اور اس سے مجھے فائدہ پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ طلب علم اس کی کوئی عمر نہیں ہے، کسی وقت بھی علم طلب کیا جا سکتا ہے، علم سیکھا جا سکتا ہے. اگر ایک آدمی کی عمر 60 سال کی ہو گئی، اب تک اس نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر سمجھ بوجھ دے دی ہے اور وہ اگر اب پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ آخر وقت میں ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سوجھ بوجھ دے دی. ہمارے الحمدللہ یہاں پر بھی اور دیگر مدارس میں بھی دراسات کورس ہوتا ہے جس میں تعلیم بالغاں کا انتظام ہوتا ہے. اس میں ماشاءاللہ 70 سال کے بوڑھے بھی آتے ہیں اور 40 سال کا جوان بھی آتا ہے ڈیڑھ عمر کا، اور 25 سال کا نوجوان بھی آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وہ لوگ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وہ آ کے پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، 2 سالہ کورس ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور انہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا وقت سارا ضائع کیا. تو 2 سال میں آدمی سیکھ ہی کیا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے ہونا برابر بہتر ہے. تو 1-2 سالوں کے اندر بہت کچھ سیکھ جاتا آدمی، اس کو قرآن و حدیث کی بہت سی معلومات ہو جاتی ہیں، دین کا علم آ جاتا ہے، حلال و حرام کا پتہ چل جاتا ہے، فرائض و واجبات سے آگاہ ہو جاتا ہے. تو اس میں الحمدللہ کوئی جو ہے شرم کرنے کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے کے اندر آگے بڑھیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو طالب صادق ہوتا ہے نا، اس کی طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کے دل میں بھی کوئی بات ایسی ڈال دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ بات اللہ اس کی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں، جس سے انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. بعض اوقات اساتذہ کرام ہمارے یہاں مدارس کے رات بھر مطالعہ کرتے ہیں، لیکن مطالعے کے اندر ان کو وہ بات نہیں آتی جو اچانک سبق پڑھاتے ہوئے آ جاتی ہے. تو لازمی بات ہے یہ کسی طالب علم کی طلب صادق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو لوگ علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اس کی ان کی طلب سچی ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ استاد کی زبان پر وہ بات جاری فرما دیتے ہیں اور ذہن میں ایسی علم کی بات آ جاتی ہے جو مطالعے میں نہیں آتی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر وہ جاری بھی فرما دیتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بالکل معروف و مشہور ہے، کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت کی مجلس میں آتا تھا اور دل میں کوئی مسئلہ لے کر آتا تھا کہ میں نے آج یہ بات پوچھنی ہے، یہ معلوم کرنی ہے، تو وہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، اور حضرت جب بیان فرماتے تھے تو بیان ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر ایسی بات جاری فرما دیا کرتے تھے کہ جس سے سامنے والے کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اور حضرت نے خود بھی فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ طالب صادق کی برکت سے میری زبان پر ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں جسے وہ اپنے دل میں لے کر آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میری کرامت ہے. یہ فرمائے سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ وہ دل میں ڈال دیتے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ اگر طلب صادق لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بیان کرنے والے کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے ہیں اور ان کی زبان پر ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں جو ان کے لیے بھی فائدے مند ہوتی ہے اور جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر بات سمجھایا کرتے تھے. فرمایا کہ ایک زمانے میں لوگ آگ مانگنے کے لیے گھروں میں جاتے تھے
اور ہم نے وہ زمانہ دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، بچپن میں دیکھا کہ بھئی چولہے ہوتے تھے عام طور پر، لکڑیاں جلتی تھیں، اور بعد میں پھر وہ کوئلے ہوتے تھے تو بجھا دیا کرتے تھے. راکھ جو ہوتی تھی وہ عام طور پر چولہے میں ہی ہوتی تھی. کسی کو اگر ضرورت ہوتی تھی، ماچس وغیرہ نہیں ہوتی تو کہتے اچھا بھی گھر برابر سے آگ مانگ کے لے آؤ. تو آگ مانگنے جاتے تھے، وہ جناب کوئی کوئلہ ووئلہ جلا ہوا کوئی ہوتا تھا کریت کی، وہ دے دیا کرتے تھے، اس سے ہی وہ آگ ریلا لیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ ایک پڑوسن جو ہے وہ کسی پڑوسن کے گھر میں گئی اور کہا کہ بھائی بیوی مجھے آگ چاہیے، کہ تمہارے چولہے میں آگ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میرا تو خود چولہا ٹھنڈا پڑا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں کریت کے دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کوئی چنگاری ہو. تو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی دیکھ لو. تو اس نے لکڑی لی اور اس کو راکھ کو کریدتی رہی تو نیچے سے ایک چھوٹی سی چنگاری نکل آئی. اس نے کہا بھائی مجھے مل گئی آگ، اور وہ لے کے اپنے گھر گئی اور اسی سے اس نے اپنا چولہا جلا لیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ جس طریقے سے یہ کریدنے سے چنگاری مل گئی، اسی طریقے سے اپنے اندر یہ طلب پیدا کرو. جب تم طلب صادق لے کر جاؤ گے تو سامنے والے کے دل میں اللہ بات ڈالیں گے اور تم کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے. لیکن بات وہ یہ کہ کریدنے کی ضرورت ہے اور طلب کی ضرورت، طلب کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور کسی نے کہا ہے نا کہ پانی کم طلب کرو، اپنے اندر پیاس پیدا کرو. آپ کب جو یعنی پانی کم ڈھونڈو لیکن تشنگی آور بدس، پیاس لاؤ اپنے اندر، کیونکہ جب پیاس لگے گی کہیں نہ کہیں سے پانی مل جائے گا. آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کہیں سے بھاگ دوڑ کر کے کچھ کھا پی لیتا ہے نا، بھوک نہیں لگے گی تو کھائے گا کہاں سے؟ اسی طرح جب پیاس لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ پانی پی لے گا. اسی طریقے سے علم کی طلب اور علم کی پیاس اپنے اندر پیدا کرو، اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ علم عطا فرما دیں گے. تو حقیقت یہی ہے کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، بیان کرنے والے کے دل میں بھی اللہ ڈالتا ہے، اور طلب صادق لے کر جو آتا ہے اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں بات. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر اس کی طلب کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں ذہن میں کہ زبان پر وہ بات جاری ہو جاتی ہے اور اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. بہرحال اصل جو معاملہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ اگر کوئی بات حدیث کی تم نے سنی ہو تو تم مجھے بیان کرو. تو سیدنا امیر معاویہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 باتیں درج فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں سے روکا ہے، منع فرمایا. تو سب سے پہلی بات جو تھی وہ کہا کہ منع عن قیل وقال، قیل و قال سے منع کیا گیا. حجت بحث یہ نہ کرو. جیسے ہمارے ہاں آج بحث مباحثہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں وہ اپنے دلائل دیتا ہے، یہ اپنے دلائل دیتا ہے، نہ یہ اس کی بات مانتا ہے نہ وہ اس کی بات مانتا ہے. حاصل کچھ نہیں ہوتا، گھنٹوں بحث و مباحثے میں وقت گزر جاتا ہے اور ضائع ہوتا ہے وہ وقت. تو فرمایا کہ منع عن قیل وقال، قیل و قال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو نمبر 1 بات تو یہ. اور پھر فرمایا کہ نمبر 2 بات آپ نے فرمائی کہ منع عن اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا کہ مال کو ضائع نہ کرو. اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے تو اس کو بیکار مت لٹاؤ، حاصل کی ہے تم نے محنت سے، اور بیکار جگہ پر اس کو خرچ نہ کرو. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں دل کھول کے خرچ کرو، لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بالکل بخیل بن جاؤ، اپنے ہاتھ جیب میں ڈال لو. یہ اصل چیز ہے. تو کنجوسی جو ہے وہ اس کو نہیں کہتے کہ میں فضول خرچے کر رہا ہوں آدمی کے بھی کنجوس آدمی ہے. وہاں کنجوسی اچھا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں مال خرچ کرو، وہاں پر تم اپنی سخاوت دکھاؤ. کئی مسجد میں ضرورت ہے، مدرسے میں ضرورت ہے، آپ کے پڑوسی کو کھانے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہو، آپ کے عزیز رشتے دار کسی چیز کے محتاج ہیں، کسی بچی کا نکاح اور شادی ہے، کچھ ان کی ضروریات ہیں، تو ایسی جگہوں پہ جہاں ضرورت ہو خرچ کرو، کوئی حرج نہیں. کہیں پانی کی ضرورت ہے، کسی نے کنواں کھودوا دیا، کسی نے سبیل لگا دی، تو یہ ساری ضرورتیں ہیں. کہیں پر اندھیرا ہے، آپ نے روشنی کے لیے بلب جلا دیا، تو اس لیے اضاعت مال سے منع فرمایا کہ مال کو ضائع نہ کرو، البتہ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں. تیسری بات فرمائی منع عن کثرت السوال، کثرت سوال سے بچو. لوگ سوالات کرتے ہیں اور پھر ان کو بعض اوقات
الٹی بات سننی پڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ہر چیز کے بارے میں سوال مت کرو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں اس کا جواب مل جائے تو تمہیں شرمندگی ہو۔ ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم پر وہ بات ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے گا۔ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون؟ ان کے والد انتقال کر گئے ہوں گے، نہیں موجود تھے، تو یہ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر بتا دیا۔ ان کی والدہ کو بھی یہ بات پتہ چلی بچے کی، صحابی کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تو نے تو مجھے بے آبرو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اگر خدا نہ کرے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوتی اور نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کا نام لیتے جس کو تم سمجھ رہے وہ نہ ہوتا تو مجھے کتنی شرمندگی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہیں سوال کا جواب پتہ چل جائے تو تمہیں شرمندگی ہو۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا ذکر کیا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہوتے اور تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، اس لیے ایسے سوالات مت کرو، جو تمہیں بات بتا دی جائے وہ اس پہ عمل کر لو۔ جب یہ کہا حج فرض ہے تو بھئی ایک دفعہ حج فرض کر لیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جب تم سوال کرو گے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو بتائیے ہم میں سے کون ہر سال حج کر سکتا تھا؟ تو بہرحال منع فرمایا، کثرت سوال اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام نے جو چند سوالات کیے تھے ان کی تعداد صرف 4-6 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی پوری زندگی میں صحابہ کرام سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بدو آ جائے، کوئی دیہاتی آدمی آ جائے، کوئی عربی آ جائے اور آ کر وہ سوال کرے تو ہم بھی آپ سے اس کا جواب سن لیں گے، اس انتظار میں رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سوالوں کی کثرت سے بچیں، البتہ دین حاصل کرنے کے لیے ضرورتاً اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو پھر حرج نہیں ہے پوچھنے میں، لیکن بعض اوقات آدمی صرف جو دوسرے کے علم کو کھنگالنے کے لیے، جانچ کرنے کے لیے، تولنے کے لیے کہ اس کا جو ہے وہ علم کتنا ہے اور کتنی گہرائی میں ہے، یا ویسے اس دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے، اس سے منع فرمایا کہ اس طرح کے سوالات مت کرو۔ اپنی اصلاح کے لیے اگر کوئی بات ہے تو بے شک پوچھ لو۔ تو یہ تیسری بات آپ نے فرمائی کثرت السوال، کثرت سوال سے بچو، زیادہ سوال کرنا اچھا نہیں۔ اور پھر ایک بات فرمائی کہ منعن وہات، وہات کہتے ہیں کہ دوسرے سے تو مانگے خود خرچ نہ کرے، خود نہ دے۔ اس سے روکا ہے آپ نے کہ بھائی تم دوسروں سے تو مانگتے پھرتے اور خود خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھی مسجد میں نلکے کی ضرورت ہے تو خود نہیں کرے گے، اچھا میں کہتا ہوں کسی سے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا تو خود تم کر لو، جبکہ وہ خود بھی صاحب حیثیت ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دوسروں سے تو مانگتے ہیں لیکن خود خرچ نہیں کرتے، خود نہیں دیتے، اوروں سے مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بھی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ فرمایا جہاں ضرورت کی جگہ ہو وہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ آپ جب ضرورت کی جگہ پر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ میں تو اپنے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جب کبھی اپنی اولاد پہ خرچ کیا، بچوں پہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ رکاوٹ نہیں ڈالتے اور مزید عطا فرماتے۔ تو جہاں ضرورت کی جگہ اور جائز جگہ ہے اور خرچ کرنا ہے تو اولاد پر بھی، بچوں پر خرچ کرنا، بلکہ یہ عین جو ہے ثواب کا کام، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کبھی جو ہے وہ اس کا شکار نہیں ہوتا کہ تنگ دستی میں مبتلا ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی سے بچو۔ دیکھیے باپ سے تو پھر بھی بچے ڈرتے ہیں، لیکن ماؤں کے سامنے بڑے بہادر ہو جاتے ہیں، ان کو جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منع عن حقوق الامہات،
ماؤں کی نافرمانی سے بچو، ان کو جواب نہ دو. اگر وہ کوئی جائز کام کہہ رہی ہیں، کسی کام کا حکم دے رہی ہیں، تو اس کو وجہ لاؤ، ان کا کام کر دو، ان کا دل خوش کر دو. حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی سے بچو. اور ماں کا بڑا حق ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا حق جو ہے تیری ماں کا ہے. اور دوبارہ پوچھا آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے. تیسری مرتبہ پوچھا تیری ماں کا ہے. چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا کہ تیرے باپ کا ہے. تو ماں کا حق کم نہیں ہے. باپ کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. عظمت ہوگی تو اس کا ادب کرے گا، احترام کرے گا. اور ماں کی قدر دل میں ہونی چاہیے. قدر دونوں کی ہو، لیکن باپ کی عظمت زیادہ ہونی چاہیے، ماں کی محبت زیادہ ہونی چاہیے. کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو ماں کا ساتھ دے، جائز طریقے، ناجائز نہیں. تو بہرحال یہاں یہ نافرمانی سے منع کیا کہ نافرمانی سے بچو ماؤں کی. اور چھٹی بات آپ نے فرمائی وعدل بنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا. اس زمانے میں چونکہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو. تو یہ 6 باتیں تھیں جو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ کر بھیجی. تو یہ 6 باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے آدمی کو کہ اضاعت مال سے بچے، کثرت سوال سے بچے، اسی طریقے سے ماؤں کی نافرمانی سے بچے، اور جو ہے وہ بیکار کے سوالات سے بچے، قیل و قال سے بچے. سب سے پہلی جو بات کی تھی، یعنی بیکار بحث مباحثہ اس سے گریز کرے. اور عام طور پر آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو یہ دور چل رہا ہے، ٹی وی پر بیٹھ جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، بحث و مباحثہ شروع ہے. ایک جو ہے اس نے سوال لے لیا اور 10 آدمی بٹھا دیے، وہ 10 آپس میں ایسے لڑتے ہیں کہ الیاذ باللہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بھی بحث و مباحثہ ہو، حاصل کچھ نہیں ہوتا، اس کا نتیجے پہ کوئی نہیں پہنچتا. تو ایسی بیکار لایانی بات آدمی کیا چھیڑے. میں کئی مرتبہ بات بتا چکا ہوں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ لوگ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، اور بحث یہ تھی کہ بھی مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تو توڑا کس نے. اس پہ سوال ہو رہا تھا. کوئی کہتا تھا فلاں نے توڑا، کوئی کہتا فلاں نے توڑا، اور اس پہ حضرت آگے بیٹھ گئے تھے. ان کے سامنے بھی تھوڑی دیر یہ بحث ہوتی رہی. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی طے ہو گیا کچھ، کس نے توڑا ہے، کسی نتیجے پہ پہنچے. تو پتہ چلا کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، یہ طے ہی نہیں ہو سکا کس نے توڑا ہے. فرمایا ایسے لا حاصل لا یعنی بحث مباحثے میں پڑھنے کا کیا فائدہ. اگر اتنی دیر تم درود شریف پڑھتے رہتے، کلمہ طیبہ پڑھتے، کچھ اور ذکر کرتے، تمہیں فائدہ ہوتا. بیکار کی بحث مباحثے میں پڑھنے کا کیا حاصل. تو لا یعنی بحث و مباحثے میں پڑھنا اس سے منع فرمایا ہے. اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں سے رکنا چاہیے. 6 باتیں بڑے کام کی ہیں. اس زمانے میں زندہ درگور اس طرح تو نہیں کرتے، لیکن اب بھی بعض لوگ گھروں میں بچی پیدا ہو جائے تو ان کا منہ بن جاتا ہے، خوش نہیں ہوتے. بیٹا ہو تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ سارا کمال اسی گئی ہے، اور بیٹی ہو تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ بیٹی ہو جائے تو وہ اچھا نہیں سمجھتے اس کو، اور بیٹا ہو تو فخر سے بتاتے ہیں جا کے بیٹا ہوا. بہرحال اللہ سے نیک اولاد مانگنی چاہیے. میں کئی دفعہ یہ بات آ چکا ہوں، جب آدمی دعا مانگے تو بیٹا نہ مانگے، یوں کہے اللہ نیک سارے اولاد عطا فرما. چاہے لڑکا عطا فرمائے یا لڑکی عطا فرمائے، نیک ہو. پھر اگر لڑکا نیک نہیں ہوگا تو بھی آپ کے لیے پریشانی، بیٹی نیک نہیں ہوگی تو وہ بھی آپ کے لیے بدنامی کا سبب. اس لیے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں ہی اللہ کی عطا ہیں، لیکن اللہ سے مانگے کہ اللہ نیک سارے اولاد عطا فرما. ربی حبلی من الصالحین، انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی ہے یہ. تو صالحین مانگنا چاہیے کہ اللہ سے نیک سارے اولاد اللہ سے مانگے. بہرحال یہ 6 چیزیں ہیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. اور اللہ سے جو ہے وہ بیکار کی بحث مباحثہ سے، ماؤں کی نافرمانی سے، اور اسی طریقے سے دیگر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں جو چیز ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ کہ اپنے سے چھوٹے سے علم حاصل کرنے میں کبھی آدمی کو جھجکنا نہیں چاہیے، شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اگر دین کی کوئی بات نہیں پتا تو اپنے سے کم عمر سے بھی پوچھ سکتا ہے. بعض اوقات بعض کی خواتین جو ہے گھر میں عالمہ ہیں اور خامن جو ہے وہ اس کو علم نہیں ہے، تو اپنی بیوی سے پوچھنے میں بھی شرمندگی نہ ہو. بعض لوگ سلام کرنے میں بیوی کو شرماتے ہیں، بیوی کو سلام کریں. بعض لوگوں کو اس پہ بھی شرم آتی ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے.
میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 کام کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب گھر میں داخل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. ساری جتنی بھی باہر کی جس قسم کی چیزیں تھیں، رنجشیں تھیں، جو بھی فکرات تھیں، سب باہر چھوڑ کے آتے تھے. گھر میں ان فکرات کو لے کے داخل نہیں ہوتے تھے، نہ اپنے گھر والوں کو جو ہے اس میں مبتلا کرتے تھے، بلکہ گھر میں جب داخل ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوئے اور جا کے سب سے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حتیٰ کہ گھر میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کرنا چاہیے، کیونکہ جو دوسری مخلوقات گھروں میں رہتی ہیں وہ سلام کا جواب دیں گے. فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں. تو ایک تو یہ کہ سلام کر کے داخل ہو، اور نمبر 2 یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا جو بھی درود شریف پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھ لیجئے. اور تیسرا کام یہ کرے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے. انشاءاللہ رزق کی تنگی نہیں ہوگی کبھی. اللہ تعالیٰ خوب عطا فرما دیں گے، مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اولاد نیک صالح ہو جائے گی، اور بہت ساری خیر و خوبیاں اسے حاصل ہوں گی. کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے. ہمارے یہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ سلام بھی کرنا چاہیے. اس لیے جب گھر میں داخل ہوں تو یہ بھی سنت ہے کہ سلام کرنا چاہیے، اور پھر درود شریف پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لے. اور اس کا پڑھنا کچھ مشکل نہیں ہے، انتہائی سہل اور آسان سا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے آدمی کو. اسی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، کیونکہ جب آدمی بسم اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہاں نہ کھانے کا انتظام ہے نہ رہنے کا انتظام ہے، نکلو بھائی، یہاں تو اللہ کا نام چلتا ہے، اور جہاں اللہ کا نام آ جائے وہاں شیطان کا کیا کام. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا پڑھ کے آدمی داخل ہو. تو بہرحال یہ سب چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا مطالعہ بھی کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو سننے والوں سے جب سنیں تو اس نیت سے سنیں کہ ہم سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب اسی وقت سے جاری فرما دیں گے. کسی کو نہیں آتی ہے تو یاد کر لے، آہستہ آہستہ بات یاد ہو جاتی ہے، کان میں پڑھتے پڑھتے دل کے اندر وہ جائزی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ایک بچہ بھی نومولود ہے، 20 دن کا ہے، لیکن اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کی بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اسے جلد از صحتیابی عطا فرما دے، اور والدین کو جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. اے اللہ اسی طریقے سے اور بھی جو بیمار ہیں، بڑے چھوٹے بزرگ، سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.